اس کے ماتھے پر بے حد غصہ آ گیا۔ بہرحال اس نے سامان پیچھے رکھا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگا، تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میری بات کا اثر نہیں ہوا تمہیں؟ کہنے لگی، سلمان کچھ تو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ اماں کیا سوچتی کہ میں کیوں دلہن بن کر جا رہی ہوں؟ بڑی مشکل سے میں نے بہانہ بنایا ہے، ابھی تو مہک کی جان چھوٹ گئی۔ کہنے لگا، گھر جا کر ویسے ہی تیار ہو جیسی تم لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے ہو جاؤں گی، لیکن آپ وعدہ کریں مجھے زیادہ تنگ نہیں کریں گے۔ میں کل رات بھی نہیں سوئی سلمان، اور صبح سے جاگ رہی ہوں۔ میرا سر درد کر رہا ہے، مجھے بہت شدید نیند آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، گھر تو چلو تمہیں سلاتا ہوں، بڑے پیار سے نیند سلاؤں گا تمہیں۔ اس کی آنکھوں میں شوخی ناچ رہی تھی۔ مہک پھر سہم گئی۔ بہرحال جب وہ گھر میں آئی، رخسانہ بیگم سو چکی تھی۔ اپنے کمرے میں گئی تو سلمان کہنے لگا، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ مہک نے دوبارہ سے ولیمے کی میکسی پہنی، میک اپ کیا، یہاں تک کہ زیورات بھی پہنے۔ ابھی سب کچھ پہن کر تیار ہی ہوئی تھی، دوپٹہ سر پہ لینے کی کوشش کی تو سلمان اس کے قریب آ گیا۔ اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا اور پھر سے اس نے مہک پر اپنی منمانیاں شروع کر دی۔ وہ تھکن سے چور تھی۔ رات کے 3 بجے وہ رونے لگی، لیکن سلمان تھا کہ باز آنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ خدا کے لیے بس کر دو، مجھے سونے دو، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس پر کوئی جنون سوار ہے۔ کچھ نہیں سن رہا تھا۔ ساری رات مہک کی یوں گزر گئی۔ صبح سلمان سو چکا تھا اور وہ بے تحاشا رو رہی تھی، کیونکہ اب اس کے پیٹ کے نیچے حصے میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ درد ہو رہا تھا اور اتنی شدید سے درد ہو رہا تھا کہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سوئے ہوئے سلمان کو اٹھایا، اسے ہلانے جلانے لگی۔ سلمان گہری نیند میں جاگا تھا، لیکن مہک کو یوں تڑپتا دیکھ کر پریشان ہوا۔ کہنے لگا، کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگی، مجھے بہت درد ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا سلمان، پلیز کچھ کرو۔ سلمان نے دیکھا وہ پیٹ کے نیچے حصے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے تڑپ رہی تھی۔ وہ خود بھی گھبرا گیا کیونکہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مہک کو ہوا کیا ہے۔ کہنے لگا، میں امی کو بلاتا ہوں۔ اٹھ کے بیٹھ گیا، جلدی سے اپنی شرٹ پہنی، بٹن بند کیے، اپنے بالوں کو درست کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ہی رخسانہ بیگم گھبرائی ہوئی کمرے میں آئی۔ تب تک وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ رخسانہ بیگم خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ سلمان سے کہنے لگی، ایسا کرو ڈرائیور کو بولو گاڑی نکالے۔ سلمان باہر چلا گیا۔ رخسانہ بیگم نے اسے سہارا دیا، اسے باہر لے آئی، لیکن جب اسپتال لے کر گئی، لیڈی ڈاکٹر نے برے طریقے سے رخسانہ بیگم کو ڈانٹا تھا۔ کہنے لگی، آپ کے بیٹے نے کیا حال کیا ہے اپنی بیوی کا، اسے ذرا بھی احساس نہیں؟ وہ کہنے لگی، مہک کے انٹرنل سائٹ پر زخم ہو چکے ہیں، اس لیے اپنے بیٹے سے کہیں کہ اپنی بیوی سے دور رہے۔ یہ سن کر رخسانہ بیگم تو شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ جیسے ہی مہک کے ساتھ کلینک سے باہر آئی تو سلمان کھڑا تھا۔ اپنی والدہ سے کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ لیکن وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، یہ تو تمہیں پتا ہوگا، شرمندہ کر کے رکھ دیا تم نے مجھے۔ وہ شاید کچھ سمجھ چکا تھا، اس لیے نظریں چرانے لگا۔ جیسے ہی مہک گاڑی میں بیٹھی، آنکھیں بند کر چکی تھی۔ 2 دن سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی اور درد برداشت کر کے بے حال تھی۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیے تھے، کچھ میڈیسن بھی دے دی تھی۔ سلمان نے جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی، کہنے لگی، مہک کے گھر لے جاؤ، اس کے مائکے۔ سلمان کہنے لگا، کیوں؟ وہ کہنے لگی، یہ وہیں رہے گی، 8 دن اپنے مائکے رہے گی، آرام کرے گی۔ وہ کہنے لگا، امی وہ گھر بھی آرام کر سکتی ہے۔ رخسانہ بیگم کہنے لگی، نہیں، جو کہہ رہی ہوں وہی کرو۔